ہے کہ اس کے خریدار بنایا جائے، اس کو سبمٹ کیا جائے، اس کو کس طرح کامیابی سے ہے نا آج لانچ کیا گیا۔ یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ یہ رسالہ دن بدن ترقی کرے گا۔ آرٹیکل بھی چھپتا ہے، باقی وہ جو لیتے ہیں ان کا نام میرا بتا دیجیے۔ تو یہ بے بات نہیں نمبر آئے تو مدد کے لیے بھی سہولت ہو کہ ان کا آرٹیکل چھپے گا تو وہ انٹرویو وغیرہ میں فاطمہ خاتون میں جانتی ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر کو بھی جوان صاحب ہیں اور فاطمہ صاحب ہیں، ہمارے لیے دونوں کے میدان الگ ہیں لیکن باہر دونوں ڈاکٹر ہیں۔ اور یہ کچھ باتیں تھیں اور باقی کرتے رہنا چاہیے اور امید ہے کہ جب بڑی مقصد کا رستے تعاون سر پر ہے دفتر کے سر پر تو میرا خیال میں زیادہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ اشوک بھائی۔ اب میں اپنے ہی علاقے کے بڑے اچھے افسانہ نگار بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور زندہ دل انسان جناب انیس النبی صاحب جو میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ کریں۔ جناب انیس النبی۔ ابھی جو بیمار کے سلسلے میں باتیں ہوئی، ڈاکٹر جمال صاحب، شاکر صاحب، خلیل صاحب اور اشرف صاحب نے کئی باتیں رکھی، مکمل بات انہوں نے منفی باتیں بھی کیا کہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ مشاہروں کی زمین، ایسی زمین زعفران کی کھیتی کے لیے اگر طے کی جائے، مجھے حیرت ہوئی کہ کشمیر میں ایک خاص جگہ ہے، وہاں اتنی سی جگہ میں زعفران کی کھیتی ہوئی، تو یہ بات مجھے بہت حیرت میں ڈالی۔ ہم سمجھتے تھے کہ پورے کشمیر میں زعفران کی کھیتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات مجھ پر آیا ہوئی کہ زعفران کی کھیتی بہت چھوٹے سے کی، تو خضر پور کہ ہم کو لگتا ہے اسی طرح ایک خطہ ہے۔ میں یہاں تیسری بار آیا ہوں، پہلی بار آپ نے عزت دی تھی، اس کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ کلکتہ والے بڑے وسیع رقم اور بہت آسانی سے برگد اور پیپل کے درخت کی طرح اپنے کندھوں کو لگا کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ خوبی میں نے کلکتے میں دیکھی ہے، کلکتے کی روایت بھی۔ پرویز شادی نمبر جب میں نے نکالا تو میں نے بہار کے شاعر کی حیثیت سے نہیں انتخاب کیا، میں نے کہا کہ ایک بہار کا آدمی کلکتے میں جا کر بٹ ورکش بن گیا، کلکتے والے نے اسے اپنا لیا، اس لیے میں نے پرویز ایسی باتیں ہیں یا جو ایسی باتیں ہیں جس کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ادب میں اس کو ہائی لائٹ کریں، نمایاں کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، موضوعات کی تو بھرمار ہے، آپ اس کو چنیں، اس کو انتخاب کریں، جڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تخلیقی ادب کہیں نہ کہیں دب رہا ہے، کہیں نہ کہیں مر رہا ہے، عکس ہر طرف عکس جو ہے عکس ریزی جو ہر طرف نظر آ رہی ہے، تو تخلیقی ادب کو بھی ہم کیسے فروغ دیں، جو ہمارا جو بھی سیاق سامنے میں، جو پس منظر سامنے میں، وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو سب طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی ہیں ہمارے ساتھ تو رسالہ جو ہے انشاءاللہ بہتر طریقے سے آ سکتا ہے۔ لاکھوں لاکھ خطیر رقم جو ہے سماجی میں، معاشرے میں، تعلیم میں اور اس کے بعد ادب میں خرچ کر رہا ہے، کتنے اداروں کو کتنا تعاون دیتا ہے وہ شخص، کیا حیرت میں پڑ جائیں گے، ایک شخص کا کتنا بڑا دل ہے بھائی۔ جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں کھل کے وہ سامنے آتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے اور ایسے شخص کو سراہنا چاہیے، ایسے شخص کی توقیر ہونی چاہیے۔
ادب کی بات لیکن ادب جس لفظ سے جڑ کر بنا ہے تہذیب اور زندگی، تو وہ ایک تہذیب کی نمائندگی کر رہا ہے اور زندگی کے جو مثبت قدریں ہیں اس کو بھی پیش کر رہا ہے. یہ بڑی بات ہے، اس کی سراہنا ہونی چاہیے. بے باک میں پرویز اختر صاحب کن کن مضامین کو جگہ دی جائے گی؟ جو سب کامن ہے، جیسے کہ مضامین ہیں، افسانے ہیں، افسانچے ہیں، غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، کتابوں پہ تبصرے وغیرہ ہوتے ہیں، جو سب یہ سب چیزیں جو کامن شائع ہوتی ہیں وہی سب ہوتی ہیں. جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے اوپر آپ روشنی ڈالتے ہیں، اس ادارے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور آج کے رسالے کے بارے میں؟ جمیل اختر لٹریری سوسائٹی ہے، یہ بہت سالوں سے تقریباً 2 دہائی سے بہت ایک معیاری کام کر رہی ہے. جب گھروں سے بلایا اور پھر وہ بہت بڑے مصطفیٰ حسین ہے، مصطفیٰ حسین بڑے مزید زیادہ موجود عظیم شخصیات کو انہوں نے ایوارڈ سے ان کے کام سے سراہا. اور اسی کے جو چشم و چراغ ہیں، ان کے والد بہت بڑے صوفی تھے ہمارے. بے باک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بے باکی سے دیکھتے ہیں؟ ارے بھائی، بے باکی سے تو دیکھنا ہی چاہیے. اگر بے باکی سے نہیں دیکھا جائے تو ترقی رک جائے گی. کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی ترقی کے لیے اس وقت کرٹیسزم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو اپنی خامیاں اور خوبیاں سب اچھی طرح سے نظر آ جائیں. تو بے باک کر نکال کر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور یقین ہے ہم نے جیسا کہ کہا پہلے بھی کہ بے باکی سے کام کریں گے اور کچھ ایسی باتیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں اس کو سامنے لائیں گے اور اس اپنے مشمولات کے ذریعے وہ اس کو مشتہر کریں گے. سر میگزین کا آپ نے کیا مطالعہ کیا ہے جو جی شمارہ ہے؟ نہیں، ابھی تک مطالعہ تو نہیں کیا ہے. جب لے جائیں گے بھی پرچہ تو اس کا مطالعہ کریں گے، پھر میری جو مثبت یا مثبتی رائے ہوگی. کیا لگتا ہے سر جو مدیر اعلیٰ جناب پرویز اختر صاحب کے قلم کی وہ تاثیر پھر ایک بار لوگوں کو صحیح راہ دکھائے گی؟ ایک امید کے ساتھ، کیونکہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ استاد ہیں ارے نہیں، استاد نہیں ہے، لیکن اب ان لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے، ان کی محبت ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے نا شاید وہ میرے اندر نہیں تھا، کیونکہ ہم نے صرف افسانے لکھے ہیں، کوئی اس طرح کا کام کیا نہیں، بلکہ ہم نے دوسروں کی حوصلہ افزائی ضرور کی ہے، لیکن کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہم نے اس طرح کا. سماجی سیاسی جب کبھی تھا تب تھا، اب نہیں ہے. تو اب تو ایک جگہ ایسی جگہ جا کر بس گئے ہیں، ادبی سماج سے کٹ گئے ہیں. تو پر دینا چاہیں گے اردو ادبی والوں کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس کے حوالے سے؟ اردو ادب والوں سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بے باک کے سہمائی کی رسم اجرا پر، کہ وہ رسالت سے اردو ادب سے جڑے اور زیادہ سے زیادہ جڑے تاکہ اردو کو فروغ مل سکے؟ ہاں بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جہاں پہ جو بھی رسالہ نکال رہے ہیں یا جو بھی میگزین نکال رہے ہیں یا اخبارات نکال رہے ہیں تو سب لوگ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. آج کل کے زمانے میں اردو رسالہ نکالنا یا اخبار نکالنا آسان کام نہیں ہے. تو سب اپنی جگہ مجاہد ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم رسالہ نکال رہے ہیں تو پوری صداقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کریں. جب ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے تو اس میں خود جو ہے بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور ایک خاص بات ہم لوگ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نئی نسل کو نظر میں ضرور رکھیں. یہ دور ایسا دور ہے، صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ اگر آپ نئی نسل کو نظر انداز کریں گے تو آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک ہوگا، پریشان کن ہوگا. پرویز اختر صاحب، ایک سوال، چونکہ فہیم اختر صاحب بہت بڑے بے باک کو واقعی بے باکانہ انداز میں زرد صحافت سے نجات ملے گا انشاءاللہ. یہ اگر یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا یا ہماری فکر میں اگر یہ باتیں نہیں ہوتی تو ہم کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آدمی تو ایک خواب لے کے ہی نا آگے بڑھتا ہے. تو ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے اور باقی اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیت کی برکت سے کامرانی اور کامیابی عطا کرتا ہے.
آپ کوشش کرو لیکن ایمانداری کے ساتھ. شرط ہے اگر آپ شرط کے ساتھ اس ایمانداری کے ساتھ یقین کے ساتھ, اگر بہت سارے آپ نے واقعات سنے کہ بھائی پانی پہ پیر رکھتا ہے تو چلنے لگتا ہے, تو یہ واقعات کیا ہے کہ آپ ایمانداری کی اس سطح پہ پہنچیے تو صحیح, تب نہ پھر کرامات ہوں گے. تو ادب میں بھی کرامات آ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس مقام تک جائیں. کوششوں کا سفر ہے, جد و جہد کا سفر ہے, مسلسل کرتے رہیے, تب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا. ایاز احمد خان صاحب آپ کے عزیز دوستوں میں ہے پرویز اختر, مدیر اعلیٰ بیباک کا اجرا, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ بیباک کا رسالہ جو منظر عام پہ آیا ہے اس سے ہم لوگ بہت خوش ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خضر پور کی سرزمین پر ادب کی زمین پر ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے. اور بیباک یہ جو نام رکھا گیا ہے, بیباک یعنی کہ میرے خیال سے یہ سچ, اخبار, رسالہ, پرنٹ میڈیا, جتنی بھی چیزیں, چاہے تو سچ کہو, بے باک ہو جاؤ یا دلالی کرو. تو بے باک یہ نام جو ہے یہ سچائی کے ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا, آگے بڑھتا رہے گا, اور یہ سمجھ لے کہ بے باک آسمان کی بلندیوں تک انشاءاللہ پہنچے گا. شکریہ. بھابھی کیا کہنا چاہیں گی, کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ فہیم اختر صاحب لندن میں مقیم ہیں اور پرویز اختر صاحب چونکہ صوفی جمیل اختر لٹریسی سوسائٹی کے سیکریٹری ہیں, اور اتنی بڑی ذمہ داری مدیر اعلیٰ ان کو بنایا گیا, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیباک کو اور بہت آگے لے کے جائے, انشاءاللہ بہت کامیابی میں پہنچے گا یہ رسالہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ فہیم صاحب نے جو اتنی محنت کی ہے اور پرویز صاحب نے کافی محنت کی ہے, اور تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بے باک کو بہت آگے جوائنٹ کمشنر ریٹائرڈ پرویز اختر صاحب کی بھائی سرپرستی میں یہ کہوں گا کہ پڑھے لکھے کو فارسی کیا, ہاتھ کنگن کو فارسی کیا. پرویز اختر جو ہے وہ مطلب جس فیلڈ میں بھی اتر رہے ہیں وہ آدھی بن جا رہے ہیں, تو یہاں بھی امید ہے کہ وہ بہت کامیاب رہیں گے. ابھی لندن میں بیٹھے فہیم اختر صاحب, شہر کلکتہ میں ذمہ داری پرویز اختر صاحب, دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. بالکل, کیونکہ جب تک ہم کوئی بڑا کام کرنے کے لیے خواب نہیں دیکھیں گے وہ کام کوئی بھی پورا نہیں ہوگا. کہ ابوالکلام صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو وہ خواب دیکھنا ہے جو آپ کو جگائے رکھے, مطلب سونے والا خواب نہیں, تو یہ جو خواب تھا یہ جگانے والا خواب ہے کہ بے باک ہو جائیں ہم لوگ اور کچھ ادب میں اور سماج کے لیے کچھ ایسا لائیں جس کی ضرورت ہے. دیکھیں جیسے ہم لوگ بات سوسائٹی کا انقلابی قدم بے باک کا رسم اجرا. بس بے باک تو آپ بھی ہیں, اور اس سے زیادہ اور کیا بولا جا سکتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ایک لائن میں یہ کہیں گے کہ لندن سے ایک اختر نے چراغ جلایا ہے اور ایک اختر کلکتہ میں اس کا فانوس بن کے حفاظت کر رہا ہے. انشاءاللہ روشنی پورے بنگال میں پھیلے گی اور پھیلتے پھیلتے پورے ہندوستان میں پھیلے گی. میں صوفی جمیل اختر لٹریسی سوسائٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کا پیپر رسالہ نکال رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسالہ بہت چمکے گا انشاءاللہ. ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت اچھا کام کرے گی, اور آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی کہنا یہ ہے کہ فہیم اختر صاحب کی جوہر شناسی کو سلام, اور اللہ تعالیٰ فہیم اختر کے ساتھ ساتھ پرویز اختر کو اس کے حوصلے کو, اس کے جذبے کو سلامت رکھے, اور اس پرچے کو اللہ تعالیٰ بقائے دوام حاصل. بات میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ یہاں پر تشریف لائے, اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے سرپرست جناب فہیم اختر صاحب کو کہ اگر وہ نہ ہوتے اور اگر ان کی کوشش نہ ہوتی تو آج یہ پرچہ ہمارے ہاتھ میں نہ آتا. اپنی بے باکی سے بہت بلند مقام تک جائے گا, بہت ہی بلند مقام تک جائے گا. اور میں اس کے لیے ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں کہ کبھی تو وہ میری اڑانوں کے زد میں آئے گا, کبھی تو وہ میری اڑانوں کے زد میں آئے گا, نہ آ سکا جو مقابل
हसद में आए। क्या कहना चाहेंगे? मुबारकबाद देना चाहूँगा, दुआएं देना चाहूँगा कि अल्लाह इस काम को बहुत आला और अरफा मुकाम तक पहुँचाए, जिस मकसद के तहत शुरू कर रहे हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाए, और हम लोगों की तरफ से पूरी ताउन रहेगी। ये नए नस्लों के लिए बहुत खुशी की बात है, उनकी हौसला अफजाई भी होगी। इसके साथ साथ पुराने तमाम मुहक्किक और अदब के लिखने पढ़ने वाले लोगों से भी मुतारुफ होंगे नौजवान। तो इस मौके पे पूरी टीम को मैं बेबाक के दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। परवेज़ साहब वाकई बहुत साफ गो और बेबाक किस्म के इंसान हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनकी शख्सियत का ये अक्स उनकी तहरीरों में भी नज़र आएगी, और बहुत अच्छे नस्र निगार हैं, और इस पर्चे से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। पहला शुमारा मैं तो चूँकि सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का एक मेंबर भी हूँ, इसलिए पर्चे के मशमूलात पर मेरी भी नज़र है, मैंने देखा है। और एक शेर इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि अभी तो सुबह की पहली किरण ही फूटी है, जमाले सुबह ज़रा देखना निखार के बाद। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जानकी अपार्टमेंट खदिरपुर से। मैं आपको बताता चलूँ, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर तमाम सहमाई बेबाक की रस्म इज़रा रिसाले की दुनिया में एक नए इनकलाब की आमद। फ़हीम अख्तर लंदन में जो बैठे हुए हैं, और शहर कोलकाता में परवेज़ अख्तर मौजूद हैं, और दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।